بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ چودھری زمان صاحب چیف ایگزیکٹو گلوبل ڈیری ٹیک ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے دوستوں کے متعلق ہمارے تمام ڈیری فارمرز کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی وہ اپنے ڈیری فارم نیا بنانا چاہیں یا اپنے فارم کی ایکسپینشن کرنا چاہیں تو انہیں پتہ ہو کہ کہاں پہ ان کو جانا ہے۔ تو زمان صاحب ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ تو میں چاہوں گا اپنا تھوڑا تعارف کرائیں کہ گلوبل ڈیری ٹیک ہے کیا، آپ نے کب سٹارٹ کیا اور آپ کیا ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام زمان چودھری ہے، میں گلوبل ڈیری ٹیک کا سی ای او ہوں۔ گلوبل ڈیری ٹیک کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں کہ ہم 2007 سے ڈیری انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، اور گلوبل ڈیری ٹیک ڈیری فارم کنسٹرکشن میں بیسیکلی ڈیل کرتا ہے۔ ہم ڈیزائننگ، پلاننگ اور اوور آل انفراسٹرکچر ڈیری سے ریلیٹڈ وہ ہم اس میں سروسز دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں، ہم کے پی کے میں، سندھ میں، پورے پنجاب میں تو ہم کوئی 300 سے زیادہ پروجیکٹ ڈلیور کر چکے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ کوالٹی ورک دیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ڈیزائن اس طرح سے کر کے دیں پورا پروجیکٹ کہ فیوچر میں بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے۔ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے، ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں نا، مین مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ پتہ نہیں ہوتا، پروفیشنل لوگ ان کو ملتے نہیں ہیں، وہ پروجیکٹ اس طرح سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ فیوچر میں جب وہ ایکسپینشن پہ جاتے ہیں یا نیا پروجیکٹ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ساری پلاننگ اس طرح سے ہوئی نہیں ہوتی، اور پھر ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ بھی کریں۔ ہم تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم سے فری آف کاسٹ ڈیزائن کروا لیں، ہم اس کے چارجز بھی نہیں لیں گے، لیکن بنا آپ اس طرح سے لیں تاکہ آپ کو فیوچر کے اندر جا کے یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا زمان صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت اگر ایک نیا ڈیری فارمر ہے، اب ایک کوئی بھی نیا فارمر ہے جو کہ ڈیری فارم بنانا چاہتا ہے، تو اسے سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ مطلب اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے ڈیری فارم کو بنانے کے لیے؟ دیکھیے، فرسٹ سٹیپ تو یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے ڈیزائننگ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کا پورا پروجیکٹ فیوچر پلاننگ کے ساتھ کم از کم آپ کے اگلے 10 سال کی پلاننگ آپ کے پاس ہو کہ آپ نے فیوچر میں اس کو ایکسٹینڈ کس طرح سے کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ہر پروجیکٹ سٹارٹ سے بڑا نہیں ہوتا، وہ آپ نے 100 سے 200 سے 300 500 1000 جہاں سے بھی سٹارٹ کرنا ہے، تو الٹیمیٹلی 5 ایئرز میں یا اگلے 10 ایئرز میں اس نے 4 ٹائمز بڑھ جانا ہے اس سے زیادہ۔ تو اس کی پلاننگ آپ کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کوالٹی کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے کروائیں۔ ڈیری شیڈز ہیں، اس کی کنسٹرکشن ہے، باقی چیزیں ہیں، تو وہ پلاننگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ چیزیں بعد میں فیس نہ کرنی پڑے جہاں پہ جا کے آپ کو ایشوز آتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز، یہ شیڈ یہاں پہ ہوتا ہے، یہ پارلر یہاں پہ ہوتا، اور یہ بنکرز ہمارے سائلیج بنکر اسٹوریج یہاں پہ ہوتے۔ تو وہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو فیس بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میں کہتا ہوں مین چیز جو آپ کی ہے، جس کی طرف لوگ نہیں توجہ دیتے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ڈیزائننگ اور پلاننگ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو فیوچر میں جا کے یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑے۔ یہ جس طرح زمان صاحب نے بات کی، میرا بھی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جب بھی فارم بنانے کے متعلق سوچیں تو آپ کے پاس پہلے دن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پرٹیکولر زمین کے اوپر آپ میکسیمم کتنے نمبر آف اینیمل جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ ہاؤسنگ ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس کے مطابق ہی اپنا ڈیزائن بنانا چاہیے۔ بہت سارے ساتھی جو ان سے ہیں وہ ظاہر ہے کیونکہ سول ورکس کنسٹرکشن مختلف قسم کی ہے، بہت سارے لوگ مختلف شیڈز بنا رہے ہوتے ہیں، مختلف ویئر ہاؤسز بنا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی دوسرا کسی قسم کی کنسٹرکشن کر رہا ہے وہ ڈیری فارم بھی بنا سکتا ہے۔ تو زمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا ڈیری فارم کے شیڈ میں کی ڈیزائننگ میں اور ایک عام جو کوئی اور بھی ویئر ہاؤس ظاہر ہے وہ بھی شیڈز ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہے یا کہ یہ سبھی جو ان سے ہیں ایک جیسے ہی ہیں؟ نہیں، ان میں ڈفرینس ہے، ٹیکنیکل چیزیں اس میں بہت ساری ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کے چلنا ہوتا ہے، جیسے کہ سیوریج سسٹم ہے آپ کا ڈرینیج ہے، وہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آپ شیڈز کی سلوپ، اس کی ہائٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھتے۔ سٹارٹ میں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار ابھی ایک شیڈ بنانا ہے تو اس کو ہم مینٹین کر لیں گے، لیکن جب آپ فیوچر میں جاتے ہیں 3-4 شیڈ جب آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم نے سیوریج کہاں پہ لے کے جانا ہے، ہم نے اس کا ڈرینیج کو مینٹین کیسے کرنا ہے،
اور اس کے باقی بہت ساری کنیکٹیوٹی جو ہے پارلر کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ وہ اس طرح سے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ کنسٹرکشن میں دیکھیں کر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کی اگر اس کو سمجھ آئے تو پھر ہی کروانا چاہیے. ادروائز آپ پھر بعد میں چیزوں کو فیس بھی کرتے ہیں اور پھر ایکسٹرا خرچہ اور ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ساری بیئر بھی کرنی پڑتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ٹیکنیکلی اس کو اس طرح سے ڈیزائن ضرور کروائیں پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے. یہ جو میں مین لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں، ہر فارمر کو کہتا ہوں، وہ دیکھیں فارمر کوئی 50 گائے سے شروع کر رہا ہے، 100 سے کر رہا ہے یا وہ 1000 سے کر رہا ہے، یہ اس کی پریورٹی میں ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ نیچرل گروتھ ہے، اینیملز نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، وہ آپ کے سال 2 سال بعد 3 سال بعد گروتھ بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے حساب سے پھر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے. تو آپ کی وہ چیزیں ساری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ چیزیں بعد میں فیس نہ کرنی پڑیں. دیکھیں جب یہ چیزیں آپ فیس کر رہے ہوتے تو آپ کے اینیمل بھی وہ چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پروڈکشن ہے، آپ کے اینیملز کی کاز کی وہ پرفارم نہیں کر پاتی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ایک چیز جو میں نے مائنڈ سیٹ یہاں پہ شاہ جی دیکھا ہے، وہ ایک یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار شیڈ بنا لیں کم خرچے والا، چیزیں کر لیں، لیکن گائے ہم نے امریکن اور آسٹریلین منگوانی ہے. جب دیکھیں ایک چیز آپ جو منگوا رہے ہیں آپ اس کو اس طرح کی ہاؤسنگ دے ہی نہیں رہے جو اس کو چاہیے، جو اس کی ریکمنڈیشن ہے، تو آپ پھر اس کو آگے فیوچر میں لے کے نہیں چل سکتے. اسی وجہ سے کچھ فارمز آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بند ہوتے ہیں، وہ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں پرابلمس کو. تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کی ہاؤسنگ اور باقی چیزیں نہیں کر پاتے. تو میرا مشورہ یہی ہے فارمرز کو اور جو نئے دوست آنے والے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کہ آپ گائے اچھی ضرور رکھیں، لیکن اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بھی اس کے مطابق بنائیں تاکہ اس کو آپ آگے فیوچر میں مزید آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکیں اور آپ اس کی گروتھ بھی پراپر طریقے سے لے سکیں. جی جس طرح کہ زمان چودھری صاحب نے آپ کو بتایا، میری بھی نظر میں آپ کی جس طرح ہم اگر لیٹ سے ایک کمرہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس اے سی لگا ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ اچھی ہے، تو جو بھی وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کی پرفارمنس بہرحال بہتر ہوگی. تو جو اینیمل ہے جس کو ہم اگر اس کو جانور نہ سمجھیں، اس کو جاندار سمجھیں، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، اس کو بھی سردی لگتی ہے، اس کو بھی آپ جتنی اچھی ہاؤسنگ دیں گے یہ اتنا بہتر پرفارم کرے گا. آپ کو دودھ کی شکل میں، آپ کو باقی شکل میں آپ کو ڈیفینیٹلی بہتر ریونیوز جنریٹ ہوں گے. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ جس وقت بھی کوئی نیا فارمر فارم ڈیزائن بنانا چاہے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ڈیزائننگ کے اوپر خاص توجہ دی جائے، اور جو الٹیمیٹ نمبر جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے اس کو آج پیپر کے اوپر آج پہلے دن ڈیزائن کر لیں. چاہے آج آپ ایک شیڈ جو سا ہے وہ ایک بنائیں اور آپ کے وہاں پہ 10 شیڈز بننے کی گنجائش ہے، لیکن آپ اگر پہلا شیڈ ایک بنا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر کاؤ ٹریفکنگ جو سی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جانور نے کہاں سے جانا ہے، اس کی ملکنگ کہاں پہ ہونی ہے، فیڈ شیڈ کہاں پہ ہوگا، باقی تمام چیزیں کہاں پہ ہوں گی. اگر یہ آپ پہلے دن سے ڈیزائن نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی گروتھ تو بہرحال آنی ہے، اور وہ گروتھ جب آئے گی اور اس وقت پھر جیسے جیسے آپ بڑھیں گے تو آپ کی جو ایکسپینشن ہے وہ بہت ہیپ ہیزرڈ ہوگی، اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ پھر آپ کے ریونیوز کے اوپر اور اینیمل پروڈکشن کے اوپر آئے گا. اس کے علاوہ میں اب بس آخری سوال، کیونکہ ہم ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے ظاہر ہے بہت لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اکثر اوقات جس وقت ایک یہ تو ہو گیا ڈیزائننگ کے حوالے سے، اب ایک فارمر کو یہ بہت مشکل آتی ہے کہ جس وقت وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے ڈفرینٹ قسم کی شیڈز کی کوالٹیز اویلیبل ہیں، وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار مجھے کس کوالٹی کا شیڈ جو سا بنانا چاہیے، اس کی کوئی 3-4 کوئی کیسے، مطلب کہ میں بھی بہت عرصے سے ہوں، لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جی یہ 5 شیڈ لگے ہوئے ہیں اور ان 5 شیڈز کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اس میں سے کون سا بہتر ہے، تو آپ ہو سکتا ہے 10 سال بعد کسی کی لائف کم ہوگی زیادہ، لیکن وہ تو 10 سال بعد پتہ چلے گا. آج کی تاریخ میں جس دن وہ شیڈ لگنا ہے تو ایک فارمر کیسے ڈفرینشیٹ کرے، اس پہ ذرا تھوڑی سی چند باتیں کریں تاکہ پھر ہم ویڈیو کو ختم کریں. دیکھیں اس میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ آپ جب یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک فارم بنانا ہے اور اس کو میں نے لانگ ٹرم لے کے بھی چلنا ہے، آپ 1 سال یا 2 سال کے لیے فارم کبھی بھی پلان نہیں کرتے، آپ ہمیشہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ میں نے اس کو لانگ ٹرم لے کے بھی چلنا ہے اور اس کو ایز اے پروفیشنل بزنس آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو اس میں دیکھیں جو چیز آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے گائے اچھی لینی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو گائے اچھی رکھنی چاہیے، اسی سے آپ زیادہ ملک لے سکیں گے، اسی سے پھر آپ کی گروتھ میں وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. اسی طرح شیڈز بھی دیکھیں اس میں کوالٹیز بہت ساری آتی ہیں جو
फार्मर नहीं समझ पा रहा होता, उसको नहीं अंदाज़ा, एक शीट है या एक चीज़ है या सिविल वर्क है, वो देखने में आपको वही लग रहा होता है लेकिन उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के शेड्स लगाएं जिसमें आपको ये डाउट ना हो। आप देखें, मैं नहीं कहता कि ग्लोबल डेयरी टेक से लगवाएं, मैं ये कहता हूँ कि आप वो चीज़ करें जिसमें आपको ये गारंटी मिल सके कि यार 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपकी ये चीज़ें जो हैं ये दोबारा से नहीं करनी पड़ेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी पे पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। हमारे एक स्टैंडर्ड है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उसका फ़ायदा फार्मर को बाद में जाके पता चलता है कि यार 5 साल बाद अगर उन्होंने किसी और से लगवाया और उसको देख रहे हैं कि शीटें भी गल गई या शेड कोलैप्स कर गया, और हमारे शेड हैं वो 20-20 साल से 15-15 साल से अगर लगे हुए हैं और वो उनको आगे भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काम कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि वो करवाएं क्वालिटी का, कि जिसमें देखें फार्मर सर कोई ये जज नहीं कर सकता कि ये चीज़ क्वालिटी में कैसी है, ये लगाने वाले को सिर्फ पता होता है। अगर हम चाहें, देखें अगर ग्लोबल डेयरी टेक ने अपना नाम बनाया तो क्वालिटी की वजह से बनाया, इसमें हम चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ें बचा के उसको सेम चीज़ बना के दे सकते हैं। मैं जो ज़मान साहब की बात से समझा हूँ, आपको अगर जब भी फ़ैसला करें कि आप शेड बनवाने का, नंबर 1 आप इस बात को ये ज़रूर देखें कि क्या उस कंपनी ने पहले से डेयरी शेड्स बनाए हैं। डेयरी शेड्स पे मैं ख़ास तौर पे मेरा फोकस है कि डेयरी शेड्स बनाए हैं, क्योंकि बाकी वो हो सकता है वो 10 चीज़ें और कर रहा हो, लेकिन अगर डेयरी शेड बनाए हैं उसको ये पता होगा कि मैंने स्लोप्स कैसे रखनी है, मैंने किस एयर प्रेशर के ऊपर जो सा है शेड डिज़ाइन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 2, उस कंपनी को इस लिहाज से ज़रूर जांचें कि उसके पहले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और उसके जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है वो कौन से हैं, और वो 4-5 प्रोजेक्ट्स उनसे पूछें और उनको विज़िट करें। विज़िट करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले शेड लगा था, वो शेड की आज क्या पोजीशन है, उससे आपको अंदाज़ा। तो मेरी नज़र में जो मुझे इनकी बात से बात समझ में आई कि आपको बेसिकली शेड की सिलेक्शन नहीं करनी, आपको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की या एक अच्छे ऐसे फैब्रिकेटर की सिलेक्शन करनी है कि जिसने पहले भी डिलीवर किया हो और आपको भी डिलीवर कर सके। तो ज़मान चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि देखें, आप अगर डेयरी फार्म प्लान कर रहे हैं तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं पहले भी दोस्तों से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, फार्मर से कहता हूँ कि हम आपको डिज़ाइनिंग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, जिसके कोई चार्जेस नहीं। बेशक आप हमसे बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, उस चीज़ का इससे लिंक नहीं है। इसका मकसद ये है कि डेयरी फार्म जो है प्रॉपर ट्रैक पे चले, इंडस्ट्री प्रॉपर ट्रैक पे चले और आपका बाद में नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं, हम आपके कॉन्टैक्ट्स जो है हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, हमसे फ़ोन पे रब्ता करें। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो के आखिर में हम डेयरी सोल्यूशन के भी और ग्लोबल डेयरी टेक के जो कॉन्टैक्ट पर्सन हैं उनके नंबर्स नीचे दे देंगे, आप उनसे रब्ता करें। और ये जिस तरह उन्होंने फरमाया, डिज़ाइनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे बड़ी उनने जो ऑफ़र की वो ये है कि डिज़ाइनिंग आप सबके लिए फ्री है। अपने फार्म को डिज़ाइन कराएं और उसके बाद आप अच्छे बंदे की सिलेक्शन के बाद अपने फार्म को अच्छे अंदाज में बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।